بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایل او سی کا دورہ کیا ہے اور اس دورے میں انہوں نے بھارت پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو ہم نہ صرف دفاع کریں گے بلکہ اس جنگ کو دشمن کے علاقے تک لے کے جائیں گے اور دشمن کو سبق سکھائیں گے۔ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی یہ اہم دورہ ہے، اور انہوں نے کشمیر کا جو سب سے پہلے یہ اتنا امپورٹنٹ دورہ کیا ہے، اس سے ان کی ترجیحات کا اظہار ہوتا ہے۔ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی نیشنل کمٹمنٹ ہے، کشمیر پاکستان کی جگولر وین ہے، اور کشمیر کی وجہ سے ہی پورے کا پورا جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہے، اس کے اندر یہ جو ریس آف آرمامنٹ ہے، اتنی ہم نے وارز لڑی ہیں، کرگل کی بیٹل لڑی ہے، ملٹری سٹینڈ آفس ہوئے ہیں، اور پورے کی پوری نظریاتی ایک ہماری ان کے ساتھ فالٹ لائن پڑی ہوئی ہے انڈینز کے ساتھ۔ تو کشمیر یہ ہے، ان سب کی بنیادی وجہ کشمیر ہے، اور کشمیر 5 اگست 2019 سے جو ہے وہ زنجیروں میں بند ہے، اور اس کو پابند سلاسل ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کشمیر ہے، یہ اس کے اوپر جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی حکومت جو ہے، یہ زبانی جمع خرچ کی بجائے کوئی میننگ فل اقدام کرتی۔ دیکھیں کشمیریوں کو کیوں سزا مل رہی ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج وہ ہندوستان زندہ باد کہہ دیں، آج ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب سے کشمیر جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے، اس کے بعد آن ورڈ جو پچھلے چیف آف آرمی سٹاف تھے، انفارچونیٹلی اور بہت ہی معذرت کے ساتھ ان کی جو پالیسی تھی وہ تھی جیو اکانومی، کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تعلقات کو استوار کرنا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ ان تعلقات کو بہتر کر کے اور ان کے ساتھ اپنی اکنامک بیٹرمنٹ کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن کیا اکنامک بیٹرمنٹ ہوئی؟ کیا آپ تجارت کر سکے؟ کیا آپ کوئی نظریات کو بھی بدل سکے؟ اتنا عرصہ آپ رہے، اور 5 اگست 2019 سے لے کے ٹل ڈیٹ کشمیری جو ہیں ان کو چھرے مارے جا رہے ہیں، ان کی خواتین کے ریپ ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو گھر سے نکال کر باہر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے، ہیومیلیٹنگلی ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے اور انجر کیا جاتا ہے، اور پبلک کے سامنے بے عزت کیا جاتا ہے۔ یہ this has been going on over there in Kashmir for last 75 years and particularly from last 5 August 2019۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ اور پورے ملک میں سے اس کی ذمہ داری افواج پاکستان میں آتی ہے۔ کون تھا افواج پاکستان کا سربراہ؟ اس سربراہ نے یہ کام کرنا تھا، معذرت کے ساتھ وہ کام نہیں ہو سکا۔ پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا اس کے بالکل دیگر ہے۔ نہ تجارت ہو سکی ہے، نہ ہی کشمیر جو ہے ہمیں اس کی وہ عزت ہم بحال کر سکیں، یعنی دونوں کام نہیں ہو سکے۔ تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ابھی جو نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر ہے، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ سو موٹو نوٹس لیں اور ان کو باور کرائیں کشمیریوں کو کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ کچھ کوتاہی ضرور ہوئی ہے، لیکن جو آپ کی جتنی بھی دل آزاری ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، قربانیاں آپ نے دی ہیں، اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اور ایک بات بہت ہی واضح ہے، یہ پاکستان کی فوج اگر جنگ کو آگے بڑھ کے نہیں لڑتی تو یہ جنگ ان کے اوپر نافذ کر دی جائے گی، اور جب جنگ نافذ کر دی جائے نا تو وہ پھر تو آپ کو بامر مجبوری لڑنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کتنی دفعہ آپ کو للکارا ہے۔ ابھی نندن کا کیا واقعہ ہے؟ یہ جو اپنا جس نے آگے جہاز آپ کے اوپر مارا ہے، جس کو آپ نے قید کیا ہے، ابھی نندن ان کا جو ونگ کمانڈر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو پالیسی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پالیسی کو وہ ٹو کریں گے، اور چائنا نے آگے بڑھ کے کتنا ان کا علاقہ لے لیا ہے، تو آپ کو بھی اپنی جو ڈیفنس کی پالیسی ہے اس لائن کے اوپر جو ہے اس کو استوار کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، یہی سال ہے 2023 کا ہندوستان میں، اس سے اگلے سال ہندوستان کے اندر جنرل الیکشن ہے، اور نریندر مودی جو ہے وہ تیسری ٹرم کے لیے بھی کینڈیڈیٹ ہوگا۔ اگر وہ تیسری ٹرم کے لیے کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کینڈیڈیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ سے سٹرینتھن کرے، اور وہ ووٹ کس نظریے پہ لیا نریندر مودی نے؟
ہندوتوائی کے نظریت پہ لیا ہے. یہ جو ہندوتوائیت ہے نا، جب سے نریندر مودی آیا ہے، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہندوستان میں بڑھتی جا رہی ہے. ہندوتوائیت ہے کیا؟ سادے لفظوں میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارو، ان کو دباؤ، ہندوستان سے نکالو، ان کو ذلیل کرو، اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہندو راج ہے، جو برہمن سماج ہے، اور جو مہابھارت کا کانسیپٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کرو. اور اپنا جو فیشسٹ نظریہ ہے، جو زور زبردستی کے اوپر قائم ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو اسٹیبلش کرو. یہ ہندوتوائیت ہے. اور اس ہندوتوائیت کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں یہ آئے روز مسلمانوں کی کبھی مسجد کو مسمار کرتے ہیں، کبھی مدرسے کو مسمار کرتے ہیں، کبھی کسی مسلمان نوجوان کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، بچے کو سر عام یہ ذلیل کرتے ہیں. کبھی برقع پہننے پہ پابندی ہے. مطلب there are lot many problems under the huge umbrella of Hindutvaiyat, a concept given by Narendra Modi. And once again he will be coming in the next general coming election. تو جو کمنگ الیکشن جنرل الیکشن ہے، اس کے اندر اس نے دوبارہ اسی کانسیپٹ کے اوپر آنا ہے. تو ادھر سے اگر چیف آف آرمی سٹاف اس لائن اور لینتھ پہ رہے، اس نے ایل او سی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. آپ دیکھیے گا کوئی بھی، وہ کوئی پلوامہ ٹائپ چیز کر لیتا ہے، کوئی فالس فلیگ کرتا ہے، کسی جگہ کے اوپر بھی کرتا ہے، یا نہ ہوا تو انٹرنیشنل جو بارڈر کے اوپر بھی سٹینڈ آف ہو سکتا ہے. تو چاہیے یہ کہ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو کہ آپ یہ پالیسی کو ٹو کریں. اور اگر آپ اس پالیسی کو وہ ٹو کریں گے تو جو جتنا ہم نے ڈیمیج کیا ہوا ہے، وہ ڈیمیج کا بھی ریپیئر ہوگا، اور بنیادی ہمارا فوکس ہوگا یہ ہمارے ڈیفنس کے اوپر. تو اس سے ایک اور بھی چیز جو ہے وہ بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر اتنا آرمی کا لاس ہوا ہے، جس کو irreparable لاس کہتے ہیں، اس لاس کی بھی ریکوری ہو جائے گی جب ہمارا بنیادی جو وہ فوکس ہے وہ اپنی پرائم ڈیوٹی پہ ہوگا. وہ جو ہے پاکستان کا ڈیفنس جو ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے حقوق کی پاسداری کروانی ہے، اور انڈیا کو اتنی اجازت نہیں دلوانی کہ وہ اتنی بلیٹنٹ ایگریشن ادھر کرتا جائے اور اس کو آگے کوئی روکنے والا ہی نہ ہو. تو یہ دس از اے ونڈرفل موو آف جنرل عاصم منیر. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے بھی وہ اسی پالیسی کو ٹو کریں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.